میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن میں 1 سال ہو رہا ہے کام کرتے ہوئے۔ اس میں کریڈٹ دینا چاہوں گا پنجاب گورنمنٹ کو، مجھے موقع ملا چیف منسٹر صاحبہ کی سربراہی جو کہ ہماری کنٹرولنگ اتھارٹی ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہائر ایجوکیشن کے وزیر، پھر سیکریٹری صاحبان، ان کے ساتھ مجھے بہت ہی قربت حاصل رہی۔ سینئر منسٹر کو ہم نے ملٹیپل ٹائمز اپنا مدعا بیان کیا، اور دیگر سیکرٹری، چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن رہی۔ کام شروع ہوا تھا ایک اسٹریٹجک پلان سے۔ اس اسٹریٹجک پلان میں ہم نے 1 سال کے لیے اپنے لیے کچھ گول سیٹ کیے تھے، تو آج ایک قسم کی خود احتسابیہ یا سیلف اکاؤنٹیبلٹی، ہم نے دیکھا کہ کیا ہم وہ گولز جو ہیں ان کو اچیو کر پائے یا نہیں۔ تو میں ایک ایک کر کے ہاتھ تک آنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ہم نے ایک اسٹریٹجک پلان جو ہے ڈرافٹ پریزنٹ کیا تھا شروعات میں، اور اس ڈرافٹ کو ہم نے چیف منسٹر صاحبہ اور پھر 2 دفعہ سینئر منسٹر کو پیش کیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اسٹریٹجک پلان جو ہے اس کا پیئر ریویو کرایا جائے فرام ہائیلی اسٹیبلشڈ پروفیشنلز، وہ بھی ہوا۔ اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہتے ہوئے کہ ہم نے اسٹریٹجک پلان فائنلی پرنٹیبل فارم میں ڈلیور کر دیا۔ اسٹریٹجک پلان کے مطابق ہماری ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ ہم نے یونیورسٹیز میں ریفارمز جو ہیں وہ انیبلمنٹ کے ذریعے لانی ہے۔ ہم نے یونیورسٹیز کو مائکرو مینیج نہیں کرنا، ہم نے اپنے آفس کو یوز کرنا ہے نیٹ ورکنگ کے لیے، گلوبلائزیشن کے لیے۔ ہم نے اپنے آفس کو فیڈرل ایچ ای سی کے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن کے ساتھ اپنا ایجنڈا آگے بڑھانا ہے۔ ویسے بھی قانون کے مطابق فیڈرل ایچ ای سی کے 25 فنکشن ہیں اور پروونشل ایچ ای سی کے 26 ہیں، اور 26واں فنکشن یہ ہے کہ ہم نے فیڈرل ایچ ای سی کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے گورنمنٹ کی سرپرستی میں کچھ اچھے کام کیے، کچھ انیشیٹوز لیے، کچھ پائپ لائن ڈریمز ہیں۔ سب سے بڑا ہمارے پاس جو ذمہ داری ہے وہ ہونہار اسکالرشپ کی ہے، جو شروع ہوا تھا 1 سال پہلے کو 25,000 سے، پھر 50,000، اور اب 1 لاکھ سے زیادہ بچوں کو ہونہار اسکالرشپ مل رہے ہیں۔ پہلے صرف پنجاب میں تھا، اب 4 صوبوں میں ہے، کشمیر میں ہے، گلگت بلتستان میں ہے۔ اس میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی ساری یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ایلیجبل ہیں۔ یہ پیورلی میرٹ اور ایک اسمال فریکشن جو ہے ہائیلی ٹیلنٹڈ اور نیڈی بچوں کے لیے ہے۔ دوسرا جو ہم نے انیشیٹو لیا وہ یہ تھا کہ یونیورسٹیز کو اگر ریفارم کرنا ہے تو یونیورسٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس کو اسسٹ کیا جائے۔ وائس چانسلرز کی ٹریننگ کروائی، وائس چانسلرز کی کانفرنس کروائی، وائس چانسلر کی ریکروٹمنٹ میں پی ایچ ای سی نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ ابھی تک ہم کوئی 15-16 وائس چانسلر کی اپائنٹمنٹ کروا چکے ہیں، جس کی ساری پروسیسنگ پی ایچ ای سی میں ہوئی۔ پھر ہم نے وائس چانسلرز کے KPI بنائے، وہ لانچ ہو گئے۔ وائس چانسلرز کو اسسٹ کر رہے ہیں ہم کہ وہ یونیورسٹیز کی رینکنگ میں اپنے آپ کو پوری طرح سے انگیج کریں اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بنائیں، وہ بھی آن دی گراؤنڈ ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ جو لیگل ریفارمز ہیں وہ بھی کی جائیں۔ سب سے پہلے ہم نے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ایکٹ کو امینڈ کرنے کی پروپوزل دی ہے۔ وہ اس لیے ضروری تھا کہ کچھ ایسے عوامل دیکھنے میں آئے پچھلے 10 سال میں جس کی وجہ سے پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اپنی پوری جو ڈلیوری ہے وہ کر نہیں پا رہا، خاص طور پہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن۔ تو اس کے حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ کی ہدایت بھی تھی کہ ہم مانیٹرنگ ایویلویشن کو اسٹرانگ کریں، وہ امینڈمنٹس پائپ لائن میں ہیں۔ ہم نے ماڈل ایکٹ بنایا، اس میں ایک پائلٹ کیا UET ناروال، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ بیان کرتے ہوئے کہ اس ہفتے پنجاب کیبنٹ نے ہمارا دیا ہوا ڈرافٹ UET ناروال ایکٹ جو ہے وہ انڈورس کر دیا ہے فار کنسیڈریشن بیفور بائی دی پروونشل اسمبلی۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہائر ایجوکیشن ریفارمز میں جو ہماری فیکلٹی ڈیولپمنٹ ہے اس کو کیسے امپروو کیا جائے، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کیسے امپروو ہو، اور کوالٹی فیکلٹی کیسے انڈکٹ کی جائے، اور پھر کوالٹی فیکلٹی کی ایک کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو کیسے انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے۔ اس کے لیے گلوبل نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے، ہم بجٹنگ کر رہے ہیں یونیورسٹیوں کی جس سے کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو۔ فیڈرل ایچ ای سی میں ناہی کے نام سے ادارہ موجود ہے، لیکن ناہی کی جو ریچ ہے وہ اب والیوم اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ وہ ناکافی ہے۔ تو ہم فیڈرل ایچ ای سی کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ناہی جو ہے ڈیوالو ہو۔ فیڈرل ایچ ای سی میں
کوالٹی فیکلٹی کے لیے ایک جو بہت بڑا انویسٹمنٹ ہوئی ہے اوور دی ایئرز پچھلے 20-25 سال میں، وہ پی ایچ ڈی ٹریننگ پہ ہوئی ہے. تو ابھی تک صرف 6,000 کے قریب فارن کنٹری سے پی ایچ ڈی پروڈیوس ہوئے ہیں، جبکہ ہماری ضرورت جو لاکھوں میں ہے. تو ایک تو باہر جو پی ایچ ڈی ہیں ان کو کیسے نظام میں لایا جائے، دوسرا فیوچر میں پی ایچ ڈی کی کوالٹی کیسے امپروو کی جائے. تو فیڈرل ایچ ای سی کے ساتھ مل کے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے جو کیمپسز کے اوپر ایلیمنٹ آف کاؤنسلنگ مسنگ ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. کاؤنسلنگ میں فیوچر پروجیکشنس بچوں کو گائیڈ کرنا، ان کے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق ان کو ہیلپ کرنا، اس کے لیے ایک لیبر مارکیٹ سروے ہو رہا ہے اور فیوچر آف جابس کی فورکاسٹنگ ہو رہی ہے. اسی طرح سے اپنے جو سسٹم کو ٹیکنالوجی ڈریون کرنے کی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ڈیٹا بیسز بنائے جائیں، ڈیسیژن میکنگ کے لیے ڈیٹا سپورٹ سسٹم موجود ہو. اور اب اے آئی ٹولز جو ہے وہ ایک فیوچرسٹک آؤٹ لک ہے، اس کے اوپر تیزی سے کام ہو رہا ہے. اس طرح ہمارے پاس جو ڈیٹا آئیں گے کے پی آئیز کے، وہ بھی اے آئی انالائز ہوں گے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک سینٹرل ڈیش بورڈ ہو جس میں ایک پورا اسٹوڈنٹس کا لائف سائیکل جو ہے وہ اے آئی مانیٹرڈ ہو. ہم نے جو یونیورسٹیز کے لیے اس سال پہلی دفعہ، یہ پروویژن تو موجود تھی 10 سال سے، پہلی دفعہ یونیورسٹیز کی گرانٹ اینڈ ایڈ اور ان کی جو ڈیولپمنٹ پرپوزلز ہیں وہ پی ایچ ای سی میں بیٹھ ہوئی ہیں. ہم نے ایک آبجیکٹیو کرائیٹیریا بنا کے دیا گورنمنٹ کو جس کے مطابق یونیورسٹیز کو فنڈنگ ہونی چاہیے، اور وہ بڑا اپریشیٹ ہوا ہے. اسی طرح سے ہماری کوشش ہے یونیورسٹیز میں ہم انٹرپرینورشپ کو پروموٹ کریں. اس کے لیے ہم نے نیشنل انکوبیشن سینٹرز کی ایک پرپوزل دی ہے گورنمنٹ کو. پنجاب میں صرف 2 ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پنجاب میں ہر ڈویژن لیول پہ نیشنل انکوبیشن سینٹرز بنے، وینچر کیپٹل آئے. ہم نے اپنے ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ کو بھی اسٹرینگتھن کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی تک ایک سال میں 30 سے زیادہ فریش ریکروٹمنٹس پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ہوئے، جو کہ تقریباً 50% آف آور ٹوٹل اسٹرینتھ ہے. ہم ایک چھوٹا سا ادارہ ہے 40-50 لوگوں کا، اور اس میں 30 فریش میرٹ پہ لوگ انڈکٹ ہوئے ہیں تھرو این اوپن کمپٹیشن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ڈائریکشن صحیح ہے. وی ہیو اے اسمال بٹ اے ویری کمپیٹنٹ ٹیم، اور ہمیں گورنمنٹ کی سرپرستی بھی حاصل ہے، اور یونیورسٹیز کی مینجمنٹ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے. فیڈرل ایچ ای سی کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن دن بدن بڑھ رہی ہے. خاص طور پہ فیڈرل ایچ ای سی ایک نیشنل کریکولم کی کسٹوڈین ہے. ہم کریکولم کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اس وقت ہم نے ملک میں ایگریکلچر ایجوکیشن جو ہے اس کے کریکولم کو ریفارم کرنے کی ایک کمیٹی نیشنل لیول پہ بنی ہے، اور پروونشل لیول پہ چیف منسٹر صاحبہ نے بنائی ہے. اسی طرح سے فیڈرل ایچ ای سی کے ساتھ ہم جو پالیسی فریم ورک ہے اس میں ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے. 25-30 ایسی پالیسی ڈاکومنٹس ہیں جو فیڈرل ایچ ای سی نے بڑی محنت سے بنائے ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن جو افیکٹو نہیں ہے. ہم فیڈرل ایچ ای سی کے ساتھ اس وقت انگیجمنٹ میں ہیں کہ ان کی امپلیمنٹ صوبے کے لیول پہ افیکٹو بنائی جائے. اسی طرح سے فنڈنگ میں اے ڈی پی پروونشل بھی ہے، پی ایچ ڈی پی فیڈرل بھی ہے، ان کا کوئی کلیئرنگ ہاؤس نہیں ہے. ہماری فیڈرل ایچ ای سی کے ساتھ اب اس بات کے اوپر بھی ایگریمنٹ ہے کہ پراونس میں جو بھی اے ڈی پی پی ایچ ڈی پی ہوں گے وہ کوآرڈینیشن سے ہوں گے. ایک اور جو اہم مسئلہ ہے وہ اوور لیپ ہے کریڈیٹیشن کا. پروونشل کریڈیٹیشن بھی ہے اور فیڈرل بھی ہے، دونوں پیرالل بھی چل رہی ہیں اور آئسولیشن میں بھی چل رہی ہیں. کبھی کبھار وہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ہم مل کے کچھ کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا سٹرکچر ہو، کریڈیٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ ون ونڈو آپریشن ہو، اوبویسلی ان کوآرڈینیشن ود فیڈرل سسٹم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز کی سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ اور ایسٹ ہے وہ فیکلٹی ہے. فیکلٹی کی ٹریننگ، فیکلٹی کی ریٹینشن، فیکلٹی کے کیریئر پاتھ ویز. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 1973 کے ایکٹ کے بعد یونیورسٹی میں 4th ایئر سسٹم انٹروڈیوس ہوا تھا اس کو ریویو ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ بی پی ایس اور ٹی ٹی ایس پیرالل چلا دیے گئے، ان کو بھی ریویو نہیں کیا گیا. ٹائم از رائپ دیٹ وی ریوزٹ اینڈ لرن فرام دیز ایکسپیریمنٹس. اور میں گورنمنٹ کو پرپوز کرنے جا رہا ہوں، جو کہ ہمارے کمیشن نے انڈورس کر دیا ہے، کہ انسٹیڈ آف 4th ایئر وی شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ 6 years. And particularly at the level of full professor, within professor there should be 7 years. تاکہ ایک کنٹینوس کمپٹیشن کے انوائرمنٹ مینٹین ہو. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے پے سٹرکچر اور ان کے جو انسینٹو میکنزم ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہوں. اسی طرح سے وائس چانسلرس کی جو ریکروٹمنٹ ہے اس میں
सर्च कमेटी का प्रोसेस तो अब 20 साल हो गए चल रहा है, लेकिन वो उसमें रिफॉर्म की गुंजाइश है कि सर्च कमेटी कैसे ऑपरेट कर रही है। फिर ये भी है कि यूनिवर्सिटियाँ सारी एक जैसी नहीं हैं, कहीं भी दुनिया में एक जैसी नहीं होती ना। हमारे यहाँ फेडरल एचईसी 3 टियर्स की बात करती आ रही है पिछले 15 साल से, लेकिन वो 3 टियर डिफ़ाइन नहीं हो सके। हम चाहते हैं 3 या 4 टियर्स हों और उसी तरह से फिर वाइस चांसलर की रिक्रूटमेंट के भी लेवल हों और उनके पे पैकेज भी वेरिएबल होने चाहिए। You know, it can't be same pay package for all levels. There are universities with greater challenges. There are universities with very little challenge. There are universities which have global ranking. There are universities which are just struggling. तो ये हर जगह पे एक यार्ड स्टिक वाइस चांसलर की या लीडरशिप की जो अप्रोप्रिएट नहीं है। और ये कुछ अभी तक हम इनिशिएटिव भी ले चुके हैं, कुछ अचीवमेंट्स भी हैं, लेकिन रिफॉर्म जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। देयर इज़ नो रिफॉर्म विच इज़ अल्टीमेट। हम ये समझते हैं कि ये रिफॉर्म्स जो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगी और ये रिफॉर्म का प्रोसेस जो है ये दर्जा बदर्जा तब्दीली लाएगा। तब्दीली लाना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट है।